اصلاحی دو چار باتیں تبرکات اکابر کے نام سے حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ کے کچھ اہم ملفوظات علمی اور اصلاحی۔ پہلا علمی مسئلہ ہے، وتر حرم شریف میں تنہا پڑھنا افضل ہے یا جماعت سے یا حرم سے باہر جماعت کے ساتھ؟ اس مسئلے میں چونکہ احناف اور دیگر فقہا میں اختلاف ہے کہ احناف 3 رکعت وتر واجب ایک سلام کے ساتھ مانتے ہیں، اور اس کے پس منظر میں دلائل بھی موجود ہیں، اور اس کا محاضرہ بھی رمضان کے محاضرات میں ہو چکا کہ وتر کی نماز 3 رکعت ہے اور ایک سلام کے ساتھ ہے، اور وتر واجب ہے نہ کہ سنت۔ حرم شریف میں چونکہ حنبلی مسلک چلتا ہے تو وہاں کے لوگ ائمہ اکرام 2 رکعت الگ پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، پھر 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں۔ 3 رکعت پڑھتے ہیں لیکن 2 سلام کے ساتھ، اور احناف 3 رکعت پڑھتے ہیں لیکن 1 سلام کے ساتھ۔ تو اب حنفی مقتدی اور مصلی حنبلی امام کے پیچھے وتر کی نماز ادا کرے یا نہ کرے، ادا کرے تو کیسے کرے؟ دارالعلوم دیوبند کا سابق فتویٰ یہی تھا کہ حرم شریف میں حنفی مقتدی جماعت کے ساتھ وتر کی نماز ادا نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے پاس 3 رکعت 1 سلام سے واجب ہے، اور یہ واجب وہاں پر فوت ہو جاتا ہے، اس لیے تنہا پڑھ لے گا۔ بعد میں پھر فقہ اکیڈمی کا اس مسئلے پر سیمینار ہوا من جملہ اور مسائل کے، تو اس میں مختلف شکلیں طے ہوئی۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ حرم شریف کے امام کی اقتداء کر سکتے ہیں اور 2 سلام سے پڑھ لیں، یا جیسے جب وہ سلام پھیرے تو آپ سلام نہ پھیریں، کھڑے ہو جائیں، اور جب وہ دوسری رکعت باندھے تیسری رکعت کے لیے تو اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ بھی اختیار ہے کہ آپ تنہا نماز پڑھ لیں۔ تو مختلف شکلوں کی اجازت دی گئی۔ اس میں اکابر کا عمل ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ترمذی شریف کی شرح معارف السنن کے نام سے عربی میں آپ نے لکھی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں معارف السنن کے مصنف مفتی زرولی خان صاحب، اور دیگر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وغیرہ کے اساتذہ میں سے شمار ہوتے ہیں، بڑے صاحب علم گزرے ہیں۔ ان تینوں حضرات کا عمل مختلف تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تراویح تو امام صاحب کے ساتھ حرم شریف میں پڑھ لیتے، مگر وتر کی جماعت اپنی تنہا حرم سے باہر الگ کر کے جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وجہ یہی ہے کہ اہل حرم وتر 2 سلام سے پڑھتے ہیں اور احناف میں 1 سلام سے ہے۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو عمل یہ تھا کہ حرم سے باہر چلے جاتے اور اپنی قیام گاہ جو ہوٹل ہے یا جو گھر ہے جہاں بھی ہے وہاں جماعت سے وتر کی نماز ادا کر لیتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے مفتی صاحب ہیں، صاحب فقہ و فتاویٰ ہیں، آپ کی موجودگی میں حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ کیا پوچھا کہ مولانا آپ کا ذوق کیا ہے کہ وتر کی نماز تنہا حرم شریف میں پڑھنا پسندیدہ ہے یا حرم سے باہر جماعت کر کے پڑھنا پسندیدہ ہے؟ تنہا کون پڑھتے تھے؟ مفتی محمود حسن صاحب حرم شریف میں، اور جماعت سے کون پڑھ لیتے تھے؟ شیخ الحدیث صاحب حرم کی جماعت سے باہر اپنی قیام گاہ میں۔ تو یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے بھائی آپ کا ذوق کیا ہے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ جماعت سے پڑھنا پسندیدہ ہے، گو حرم سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔
حرم سے باہر ہی کیوں نہ پڑھ لیں آپ، لیکن جماعت سے پڑھیں وطر کی نماز، کیونکہ رمضان میں ایک ہی مہینے میں وطر کی نماز جماعت سے ہوتی ہے، باقی 11 مہینے تنہائی ہوتی ہے، صرف رمضان میں جماعت سے ادا کی جاتی ہے، تب وہ جماعت کیوں چھوڑیں آپ، رمضان کی جماعت وطر کی۔ تو اس پر حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہیں جو حرم شریف میں وطر تنہا پڑھ لینا پسند کرتے ہیں۔ اس سے اشارہ تھا کس کی طرف؟ مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ارے سمجھے؟ تو شیخ اشارہ کر رہے ہیں مرید کی طرف، مگر پھر بھی حرم میں وہ تنہا پڑھتے ہیں۔ تو حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ جواب نہیں دیے، خاموش رہ گئے، لیکن معمول یہی تھا کہ حرم شریف میں تنہا ہی پڑھتے تھے، حرم شریف کے باہر جماعت سے نہیں پڑھتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اگرچہ کہ وطر کی نماز جماعت سے صرف رمضان کے ایک مہینے میں ہوتی ہے، لیکن وطر حرم میں جو ثواب ہوتا ہے وہ باہر جماعت سے پڑھنے پر وہ ثواب نہیں ہوتا۔ وطر حرم میں پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے، حرم سے باہر جماعت سے پڑھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ہوتا۔ اس واسطے میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ میں حرم میں تنہا پڑھنا پسند کرتا ہوں، حرم سے باہر جماعت سے پڑھنے کے مقابلے میں۔ بہرحال یہ فقہی ذوق تھا ہر ایک کا، اور ہر ایک کے اپنے پاس استدلال ہے کہ وہ جماعت کو ترجیح دیتے ہیں یا حرم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب چونکہ فقہی سیمینار ہو چکا ہے تو اس واسطے آج کل کے تمام حنفی حضرات کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ امام حرم کے اقتداء میں وطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، ایک طالب علم نے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ الامت کو پرچہ بھیجا کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا ہے، شکایت لکھی، بہت یاد کرتا ہوں لیکن یاد نہیں ہوتا، بہت پریشان ہوں۔ اس پر حضرت والا نے اس کو قریب بلا کر ارشاد فرمایا، اصل چیز تو حق تعالی شانہ کی رضامندی ہے، پڑھنے پڑھانا سب عبادت کا حاصل یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے حق تعالی کسی کی محنت ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ جب قرآن مجید یاد کوئی بندہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر بھی یاد نہیں ہوتا، تو محنت کرنے کا ثواب تو مل جائے گا نا، محنت کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد تو حاصل ہو جائے گا۔ اصل مقصود تو وہی ہے کہ بھئی اللہ راضی ہو جائے، پڑھنا پڑھانا سب اسی کے واسطے ہے۔ جب تم اپنے کام میں لگے ہو، اچھی نیت سے لگے ہو تو مقصود حاصل ہے، پھر افسوس کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بندے کے اختیار میں جتنا کام تھا اتنا کیا، اس پر نتیجہ مرتب کرنا اللہ کا کام ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد کی بات ہم کو سمجھنا ہے، جو آج کل موجودہ زمانے کے طالب علموں میں شیطانی وساوس جو پیدا ہوتے ہیں، کیا ہے؟ شیطان بندے کو اس طرح کے وساوس میں مبتلا کر کے علم دین سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ بھئی اتنا پڑھ رہے، محنت کر رہے، حدیث نہیں ہو رہا، پڑھ کے کیا فائدہ، آپ چھوڑ دو، جان دو۔ اتنا سمجھنے کی کوشش کر رہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، کیا فائدہ، آپ پڑھ کے چھوڑ دو، جان دو۔ اس وقت آپ پڑھنے کے مکلف ہیں، پڑھو بس، ختم۔ اس پہ آپ دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے، اس پہ پھر یاد ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، اس پہ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے، اپنے بس میں جو کوشش ہے وہ کرتے رہو۔ نتیجے کے ہم مکلف نہیں ہیں، کوشش کے ہم مکلف ہیں۔ تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اتنی زندگی بیکار گزر گئی، کچھ حاصل نہیں ہوا، اتنے سال پڑھ کے فائدہ کیا ہوا؟ حالانکہ جب بندہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس پر اجر اور حق تعالی شانہ کی خوشنودی مرتب ہو رہی ہے، تو زندگی بیکار کہاں گئی؟ 5 سال تک محنت کر کے پڑھے، پنجم تک پہنچے، تو فائدہ کیا ہوا اب تک محنت کر کے؟ اب تک پڑھنے سے ثواب ملا نہیں ملا، اب تک پڑھنے کی نیت اچھی تھی تو رضا الہی ملی نہیں ملی، اور کیا چاہیے؟ محنت کر رہے تھے تو محنت کا پھل اللہ کے پاس ضائع کیوں ہوگا؟ جس درجے محنت نہیں کیے ہو، اس درجے نتیجے کے انتظار میں کیوں رہتے ہو؟ ابھی اتنی محنت ہوئی نہیں تمہاری کہ تم نتیجہ دیکھ لو اپنی محنت کا۔ تو یہ جو زندگی بیکار گئی، بیکار ہے ہمارا پڑھنا، کچھ فائدہ نہیں، کچھ حاصل نہیں، ایسا سوچنا، دراصل یہ اس توفیق کی ناشکری ہے جو اس وقت تمہیں حاصل ہے۔ کتنے بندے پڑھنے سے محروم ہیں، کتنے بندے تلاوت سے محروم ہیں، کتنے بندے فقہ و فتاوی سے، انسیت سے، ممارست سے محروم ہیں۔ تمہیں اتنی تو توفیق ملی کہ تم پڑھ سکو، سمجھ سکو، اور اساتذہ کے پاس بیٹھ کے کچھ وقت حصول علم میں گزار سکو۔ یہ توفیق کی تو بھی قدر ہونا چاہیے۔ اس توفیق کی ناقدری کر رہے ہو تم، اس سے محروم کر دینے کی یہ حرکت ہے کہ فائدہ کیا پڑھ کے، حاصل کیا ہوا؟
سوچنا چاہیے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے علم دین کی توفیق بخشی ہے، اپنے کلام کے پڑھنے اور رٹنے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے، معاصی میں گناہوں میں مبتلا نہیں کیا دوسروں کی طرح۔ تو پڑھنے والے طلباء کو پڑھ کے کیا فائدہ، پڑھ کے کیا حاصل، پڑھ کے کیا کرتے، یہ سوالات دراصل ناشکری میں مبتلا کرنے کی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ تمہیں اس وقت حصول علم کی جو نعمت ملی ہے اس نعمت کی ناشکری کے یہ طریقے ہوتے ہیں کہ تم اسے یہ سوچتے ہو کہ فائدہ کیا پڑھ کے، نتیجہ کیا ہوا پڑھنے سے۔ تیسری بات فرماتے ہیں مدح فاسق پر اللہ کا غضب، اذا مدح الفاسق غضب الرب واہتز لہ العرش۔ فاسق اور فاجر کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں اور عرش الہی اس کی وجہ سے تھرانے لگتا ہے۔ ہوتا ہے نا، مسجد کا کمیٹی کا صدر، متولی، فلاں سب داڑھی منڈے ہیں، فلاں، پھر بھی تعریف ہو رہی کہ ماشاءاللہ ہمارے صدر صاحب، ہمارے سیکریٹری صاحب، ہمارے فلاں صاحب، محض تھوڑا سا تعاون کر دیا، تھوڑا سا چندہ دے دیا، خوب تعریف ہونے لگی۔ فاسق اور فاجر کی تعریف سے اللہ ناراض اور غصہ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے شکایت کی کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے آپ علیہ السلام سے شکایت کی، ہم کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اکیلے اکیلے کھا لیتے ہوں گے۔ انہوں نے صحابی نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکٹھے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کو وہ کھانا زیادہ محبوب ہے جس میں ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس واسطے جماعت میں ہو یا مدرسے میں ہو، سب جگہ کھانا اجتماعی عمل ہے، ایک ساتھ کھا لو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اس واسطے جب بھی دیر سے پہنچے آپ لوگ کھانے کے لیے تو کھانا کم پڑا، باہر سے لانا پڑا، پیسہ خرچ کرنا پڑا، آگے کی تعلیم ضائع ہوئی، خیر اللہ ضائع ہوا، وجہ کہ اجتماعیت کے موقع پر کیا نہیں تھے، شریک نہیں تھے۔ دیر سے کیوں پہنچے؟ دیر سے یہاں پہنچے تو دیر سے وہاں پہنچے، وقت پہ نہیں ہوئے کام، اس واسطے برکت سے محروم رہ گئے۔